مولانا رومی علیہ الرحمہ نے ایک بہرے کی حکایت لکھی ہے کہ اس بہرے کا ہمسایہ بیمار ہو گیا تو وہ دل میں کہنے لگا کہ ہمسایہ بیمار ہے، اس کا پتہ لینے جانا چاہیے، مگر اس نے سوچا کہ میں بہرا ہوں اور وہ بیمار و نحیف، میں کچھ پوچھوں گا تو اس کا جواب تو سن نہ سکوں گا، پھر وہ کیا کہے گا اور میں کیا کہوں گا، لیکن جانا ضروری ہے، اس لیے خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ میرے سوال کا جواب میرے سوال کا کیا جواب دے گا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ میں پہلا سوال اس سے کروں گا کہ کیا حال ہے، تو وہ لازماً یہی کہے گا کچھ آرام ہی ہے، تو میں کہہ دوں گا خدا کا شکر ہے۔ پھر میں پوچھوں گا غذا کیا ہے، تو وہ کوئی دال وال ہی ہلکی غذا بتائے گا، میں کہہ دوں گا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر میں پوچھوں گا کہ علاج کس حکیم کا ہے، یعنی کون سے ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، تو وہ کسی نامی حکیم کا ہی نام لے گا، تو میں کہہ دوں گا بڑا قابل حکیم ہے۔ چنانچہ وہ یہ سوال و جواب گڑھ کے بیمار کے پاس پہنچا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بیمار کے پاس پہنچ کر کہنے لگا کیا حال ہے؟ بیمار نے کہا مر رہا ہوں۔ بہرا بولا شکر ہے۔ بیمار کو اس پر بڑا غصہ آیا، پھر اس نے پوچھا کھاتے کیا ہو؟ بیمار بولا زہر کھاتا ہوں۔ بہرا بولا مبارک ہو، بڑی اچھی غذا ہے۔ بیمار کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ بہرا نے پوچھا کہ طبیب کون سا آتا ہے، کون سے ڈاکٹر علاج کر رہا ہے؟ بیمار نے جواب دیا کہ ملک الموت آتا ہے۔ بہرا بولا بڑا ہی لائق طبیب ہے اور اس کا قدم بڑا ہی مبارک قدم ہے، مبارک ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بہرا بیمار پرسی کر کے نکلا تو بیمار اس پر بڑا ہی ناراض تھا، مگر بہرا یہی سمجھ رہا تھا کہ میں بیمار کو خوش کر کے آیا ہوں۔ بلا تشبیہ خوب سمجھ لیجئے کہ جس شخص کی نماز صحیح نہیں، وہ مسجد میں جاتا تو خدا کو خوش کرنے کے لیے، مگر وہ غلط سلط نماز پڑھ کر اور اس کے ارکان و آداب صحیح ادا نہ کر کے بجائے خدا کو خوش کرنے کے ناراض کر کے لوٹتا ہے۔ لہٰذا میرے غافل مسلمان بھائیوں، اپنی نماز کو درست بھی کرو، پڑھو اور پڑھاؤ، اور غفلت کی زندگی کو چھوڑ دو۔ خداوند تعالیٰ جس نے زندگی دی اور لاکھوں کروڑوں ہم پر انعام فرمائے، وفا کا بھی تو یہی تقاضا ہے کہ اس کی بندگی اچھے طریقے سے کی جائے، اس کی بندگی اختیار کی جائے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔